مدرسوں میں نہیں جانے دیتے. اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ولی اللہ کہ علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا ہے. جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا. صرف کس دشمنی میں؟ علی ولی اللہ کی دشمنی. 1.25 لاکھ بندے غدیر میں رسول چھوڑ کے آئے تھے. 11 لوگ رائے رسول کے جنازے پہ. یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا؟ دشمنی ولایت علی میں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلام المجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. سامعین عزیز وقار، آپ نے مولوی آصف رضا علوی کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں سے صرف 11 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا. باقی تمام صحابہ اکرام نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کی وجہ سے، آپ کے بغض کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں صحابہ شریک نہیں ہوئے. تو آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آصف رضا علوی کی اس بات کا جواب شیعہ کی امہات الکتب میں سے دیں گے کہ یہ بندہ کہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں شیعہ مذہب کی چوٹی کی کتاب ہے اصول کافی، ایران کی یہ چھپی ہوئی ہے، پہلی اس کی جلد ہے. اور سامعین عزیز وقار، یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے ہاں جو بخاری شریف کو حیثیت حاصل ہے، مکتب تشیع میں وہی حیثیت اصول کافی کو حاصل ہے. تو اصول کافی ہے، جلد 1 ہے، ایران کی یہ چھپی ہوئی ہے اور روایت کا نمبر ہے 1220. 1220 روایت کا نمبر ہے اور حضرت امام محمد باقر سے یہ روایت مروی ہے. امام باقر سے، جن کا لقب باقر العلوم ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ سے جب سوال کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی کیفیت کے متعلق، تو آپ فرماتے ہیں یقول حتی صلی علیہ اہل المدینتی و اہل الاوالی. آپ فرماتے ہیں کہ گروہ در گروہ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں شریک ہوئے. حتی صلی علیہ اہل المدینتی، یہاں تک کہ تمام اہل مدینہ نے، و اہل الاوالی، اور مدینہ کے مضافات میں جتنے دیہات تھے وہاں کے تمام صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھا. الحمدللہ. امام محمد باقر فرما رہے ہیں، شیعہ کی چوٹی کی کتاب میں اصول کافی میں لکھا گیا ہے اور روایت کا نمبر ہے 1220. تو سامعین عزیز وقار، امام محمد باقر فرما رہے ہیں کہ تمام اہل مدینہ نے اور اہل مدینہ کے مضافات، مدینہ کے مضافات میں جتنے بھی دیہات تھے، تمام احباب نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا. اب میں منصف مزاج لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باب کمال کے وقت مدینہ میں کل 11 افراد رہتے تھے اور مدینہ کے مضافات میں دیہاتوں کے اندر صرف 11 افراد رہتے تھے؟ ہرگز نہیں. نہ اس بات کو عقل قبول کرتی ہے اور نہ نقل قبول کرتی ہے. یہ آصف رضا علوی غلط کہہ رہا ہے. ہم الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم امام باقر کے فرمان کو مانیں گے جو آپ فرما رہے ہیں حتی صلی علیہ اہل المدینۃ و اہل الاوالی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اہل مدینہ نے اور مدینہ کے مضافات میں جتنے دیہات تھے وہاں کے تمام صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھا، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے. یہ میری پہلی دلیل تھی. اس سے آگے اگلی روایت، یہ بھی میں اصول کافی سے پڑھنے لگا ہوں اور سامعین عزیز وقار، روایت کا نمبر ہے 1222 اور یہ روایت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ سے بھی جب سوال کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں ثم امر الناس، پھر لوگوں کو حکم دیا گیا، عشرتن عشرتن، کہ 10 کر کے، یصلون علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھیں، ثم یخرجون، پھر نکلتے جائیں. آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق کے حجرہ شریف کے اندر جگہ تنگ تھی،
10 10 کر کے صحابہ تشریف لاتے، کیونکہ تعداد اتنی صحابہ کی زیادہ تھی کہ بیک وقت حجرہ شریف کے اندر وہ پورے آ نہیں سکتے تھے، 10 10 کر کے تشریف لاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھتے۔ الحمدللہ۔ سامعین ذی وقار، یہ دوسری روایت ہے، امام جعفر صادق کا فرمان ہے۔ ایک طرف مولوی آصف رضا علوی ہے اور دوسرے طرف میں حضرت امام جعفر صادق کا صحیح و سند روایت جو ہے وہ آپ کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ یہ دو روایت ہو گئی۔ اب تیسری روایت بھی میں پڑھنے لگا ہوں اور وہ بھی میں اصول کافی سے ہی پڑھنے لگا ہوں، اور سامعین ذی وقار یہ روایت حضرت امام باقر سے مروی ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں ان ابی جعفر قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلت علیہ ملائکۃ والمہاجرون والانصار فوجا فوجا، کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تو سب سے پہلے جنازہ آپ پر ملائکہ نے پڑھا، پھر مہاجرین نے پڑھا، اس کے بعد انصار نے پڑھا، فوجن فوجن، فرماتے ہیں کہ گروہ کے گروہ، لشکر کے لشکر آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھتے رہے۔ سامعین ذی وقار، اب آپ فیصلہ خود فرمائیں کہ یہ مولوی صحیح کہہ رہا ہے، یہ ذاکر صحیح کہہ رہا ہے، یا امام محمد باقر جو کہ اہل بیت میں سے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ائمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے سچے سچے غلام ہیں، صحابہ کے بھی سچے اور سچے غلام ہیں۔ ہم اہل بیت کی بات مانیں گے، ان مولویوں کی بات، ان ذاکروں کی بات نہیں مانیں گے۔ چوتھا حوالہ، سامعین ذی وقار، اب میں اتنا بڑا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اس حوالہ کے بعد مزید کسی اور حوالہ کی انشاءاللہ تعالی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ حوالہ ہی اتنا بڑا ہے۔ میرے پاس اور بھی کتب پڑھی ہیں شیعہ کی، اگر میں چاہوں تو 30 اور مزید حوالے جنازہ رسول پر شیعہ کتب سے پیش کر دیتا ہوں، لیکن بات بہت طویل ہو جائے گی۔ یہ حوالہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد کسی مزید حوالہ کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے بہار الانوار۔ بہار الانوار، سامعین ذی وقار، یہ شیعہ کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کی 110 جلدیں ہیں، اور یہ جو میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے یہ ایران کا چھپا ہوا ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں چوٹی کے شیعہ محدث، متعصب ترین شیعہ محدث، مجتہد مفسر، علامہ ملا باقر مجلسی۔ اور سامعین ذی وقار، صفحہ نمبر 864 ہے، 864 صفحہ کے اوپر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں احتجاج طبرسی ہے، علامہ طبرسی کی۔ علامہ طبرسی بھی شیعہ کے چوٹی کے محدث اور مفسر ہیں، انہوں نے بھی یہ حوالہ احتجاج طبرسی مطبوعہ ایران کے صفحہ 80 کے اوپر نقل کیا، لیکن میں بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی جو ہے اس سے پڑھنے لگا ہوں۔ جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 864 ہے۔ لکھتے ہیں فی روایت سلیم بن قیس الہلالی، میں سلیم بن قیس ہلالی کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں اور اس روایت کی توثیق بھی پیش کر دیتا ہوں، تاکہ کالا کیلا کی گنجائش نہ رہے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو روایت ضعیف پڑی ہے۔ اس روایت کی توثیق بیان نہیں کی۔ پہلی روایات تو میں نے اصول کافی سے پڑھی ہیں، جن کے متعلق امام مہدی کہتے ہیں انہی کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے شیعہ کے لیے جو ہے اصول کافی کافی ہے، تو میں نے 3 پہلی روایات اصول کافی سے پڑھی ہیں۔ اب میں اس روایت کی توثیق بھی شیعہ کی کتب سے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سفینۃ البحار، چوٹی کا شیعہ محدث امام جرح و تعدیل، امام جرح و تعدیل شیخ محمد عباس قمی، سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 652 کے اوپر شیخ محمد عباس قمی لکھتا ہے، اور یہ نسخہ جو میرے ہاتھ میں ہے دار مرتضیٰ کا چھپا ہوا ہے۔ لکھتا ہے کہ امام زین العابدین نے فرمایا وقال ھذہ احادیثنا صحیحہ، کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیم بن قیس ہلالی بھی ثقہ ہے اور اس کی تمام احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ الحمدللہ جو روایت میں اب پیش کرنے لگا ہوں بہار سے، اس روایت کی توثیق جو ہے امام زین العابدین کر رہے ہیں، اور شیعہ کے نزدیک وہ معصوم امام ہیں، غلطی ان سے نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے،
अलवी साहब, उनसे गलती नहीं हो सकती। आपके नजदीक वो इमाम मासूम है, वो सुलैम की रिवायत की तौसीक भी कर रहे हैं और सुलैम की भी तौसीक कर रहे हैं। अब मैं वो रिवायत पढ़ देता हूं, इंशाअल्लाह मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। अब मैं रिवायत पढ़ देता हूं। लिखा है, हजरत सुलेमान फारसी से रिवायत करते हैं। सलमान फरमाते हैं, सुम्मा अदखला अशरतुम मिनल मुहाजिरीना व अशरतुम मिनल अंसारी फयसल्लूना व यखरुजूना हत्ता लम यबका अहदुम मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी इल्ला सल्ला अलैहि। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं, अलवी साहब क्यों आप लोगों को धोखा दे रहे हैं? क्यों सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन से लोगों को बदजन कर रहे हैं, गलत और कमजोर बातें करके? ना आपने कोई हवाला दिया, ना रेफरेंस दिया, बस वैसे 11 बंदे थे जनाब। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? अब सुने, हत्ता लम यबका, सलमान फरमाते हैं लम यबका, जो कि मौका पर मौजूद थे, वो फरमाते हैं लम यबका अहदुम मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी इल्ला सल्ला अलैहि, के मुहाजिरीन और अंसार में से कोई एक सहाबी भी बाकी नहीं बचा जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जनाजा ना पढ़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रिवायत भी सही, आपकी अजीम शान किताब से, चोटी की आपकी हदीस की किताब से, तौसीक भी आपके इमाम मासूम से पेश की मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहे हैं कि तमाम मुहाजिरीन और अंसार ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जनाजा पढ़ा। अब एक तरफ है आसिफ अलवी का कौल, एक तरफ है सहाबी रसूल सलमान फारसी, वो कह रहे हैं एक भी बाकी नहीं बचा। और इसके साथ वो शुबा भी जायल हो गया जो लोग कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक जनाजा रसूल में हाजिर नहीं थे। तो हजरत सलमान फारसी तो फरमा रहे हैं लम यबका अहदुन, के एक सहाबी भी बाकी नहीं बचा, मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी, मुहाजिरीन और अंसार में से, इल्ला सल्ला अलैहि। अब मेरा सवाल है, आप हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को कैसे मुहाजिरीन में से निकालेंगे? इस रिवायत में मुझे दिखाएं इस्तिस्ना हो, इल्ला के बाद फरमाया हो उन्होंने कि सिर्फ 11 आदमी थे। क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं आप? साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन से बदजन कर रहे हैं। सामी नसीब वकार, ये मैंने 4 आपके सामने सही और सनद रिवायात पढ़ी कि हजारों साहबा इकराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ा। इससे आगे हो सकता है कल कोई कह दे कि हमारी कुतुब में लिखा हुआ है कि 11 बंदों ने पढ़ा है, आप ना माने तो मैं इस मसला की वजाहत भी कर देता हूं ताकि काला किला का दरवाजा मुकम्मल बंद हो जाए। जो आपकी कुतुब के अंदर अगर कोई 11 वाली रिवायत है तो उसकी हालत क्या है? आपके मुहद्दिसीन क्या लिखते हैं? ये मशरा बिहारिल अनवार है, मशरा तो बिहारिल अनवार, ईरान की ये सामी नसीब वकार छपी हुई है। इसके लिखने वाले आयतुल्ला अश-शेख अल मुहद्दिस मोहम्मद आसिफ अल मुसनी है, आपके जो चोटी के आलिम दीन है। लिखते हैं औरदा फी अल मुअल्लिफ अल अल्लामा सबईना रिवाया, कहते हैं कि बाकिर मजलसी ने जनाजा रसूल के मुतल्लिक शिया तुर्क से 70 रिवायात इकट्ठी की हैं। लिखते हैं उनमें सिर्फ 4 मोतबर हैं, बाकी के मुतल्लिक लिखते हैं वह अक्सर गैर मोतबर, और अक्सर जो हैं वो गैर मोतबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 4 सही हैं, बाकी सारी जो हैं आपकी कुतुब में वो क्या है? गैर मोतबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, सामी नसीब वकार, मैंने मसला जनाजा रसूल बिल्कुल दलाइल के साथ वाज़े कर दिया है कि हजारों साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ा। सामी नसीब वकार, और मैं ये बताना चाहता हूं कि क़ियामत तक अज़मत सहाबा का जो झंडा है वो बुलंद रहेगा, और अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदा है सहाबा की इज्जत, सहाबा की नामूस पर जो भी इतराज होगा अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका ठोस दलाइल के साथ इल्मी जवाब देंगे, इल्मी ताक़ुब इंशाअल्लाह ताला जारी रखेंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।